الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، کتاب الشرکہ کے بعد کتاب المضاربہ قدوری کا ایک اہم باب ہے۔ اس باب میں مضاربت کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مضاربت کے لغوی معنی آتے ہیں، یہ ضرب فی الارض سے مشتق ہے۔ الضرب فی الارض زمین میں چلنے اور سفر کرنے کو کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور دوسرے لوگ ہیں جو زمین میں چل پھر کر اللہ رب العزت کے فضل کو، اللہ رب العزت کے رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ تو الضرب فی الارض زمین میں سفر کرنا، اسی سے مشتق ہے المضاربت، اور چونکہ مضاربت میں بھی سفر کیا جاتا ہے اس لیے مضاربہ کو مضاربہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کتاب میں موجود ہے، المضاربت عقد على الشركة في الربح بمال من احد الشریکین وعمل من الآخر، یہ مضاربت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ مضاربت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں جو نفع ہوتا ہے وہ طے کر لیا جاتا ہے فیصد وغیرہ کے اعتبار سے، لیکن ایک اعتبار سے یہ مجہول ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس میں نفع اجرت مجہول ہو وہ درست اور جائز نہیں ہے۔ لیکن قیاس کے اعتبار سے تو مضاربہ جائز اور درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن قرآن، حدیث اور اجماع امت کی وجہ سے مضاربہ جائز ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 1 دینار دے کر کہا کہ آپ اس سے ایک بکری خرید کر لائیں۔ وہ صحابی بازار گئے اور اس 1 دینار سے 2 بکری خرید کر لائے، اور ان میں سے ایک بکری کو فروخت کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 1 بکری اور 1 دینار لے کر آئے۔ تو یہ جائز اور درست ہے۔ اس کا بھی رکن ایجاب اور قبول ہے۔ جب 2 شخص عقد مضاربت کرے، مضاربت کا معاملہ کرے اور اس میں ایجاب و قبول ہو جائے تو عقد مضاربت کرنا صحیح ہے۔ دیکھیے کتاب المضاربت، مضاربت کا بیان۔ المضاربت عقد على الشركة في الربح بمال من احد الشریکین وعمل من الآخر، مضاربت ایسا عقد ہے جو شرکت پر ہوتا ہے نفع میں 2 شریکوں میں سے ایک کے مال اور دوسرے کے عمل کے ساتھ۔ یعنی مضاربت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص مال لگاتا ہے، سرمایہ فراہم کرتا ہے، اور دوسرا شخص محنت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور دونوں آپس میں نفع کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح معاملہ کرنا اور عقد مضاربت کرنا یہ صحیح ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے جو تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے حاشیے میں کچھ شرائط ہیں وہ ہم جان لیں تاکہ اس باب کو سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے۔ وشرطها امور، اس کے شرائط میں چند امور ہے۔ نمبر 1، کون رأس المال من الاثمان،
رأس المال اسمان کے قبیل سے ہو، یعنی ایک ہوتا ہے رب المال، ایک ہوتا ہے مضارب، اور ایک ہوتا ہے رأس المال. تین چیزیں ہیں. اس پورے باب میں بار بار ان تین چیزوں کا ذکر آئے گا. نمبر ایک رب المال. رب المال کہتے ہیں جو مال اور سرمایہ لگاتا ہے، جس کا پیسہ ہوگا اس کو کہیں گے رب المال. اور ایک ہوتا ہے مضارب، جو محنت کرے گا، جو عامل ہوگا، جو عمل کرے گا، اس کو کہتے ہیں مضارب. اور جو اصل مال ہے، جو رب المال نے رقم لگائی ہے، روپیہ لگایا ہے، اس مال کو کہتے ہیں رأس المال، اور اردو میں سرمایہ. تو اب جو سرمایہ لگایا جا رہا ہو تو وہ سرمایہ سمن ہو. جیسے کہ ہم نے شرکت میں پڑھا تھا کہ شرکت صحیح نہیں ہے مگر دراہم، دینار اور رائج سکوں سے. تو مضاربت میں بھی رأس المال کا اثمان کے قبیل سے ہونا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ رأس المال عین ہو، دین نہ ہو. یعنی جو ہم مال لگا رہے ہیں وہ اس شخص پر قرض نہ ہو، بلکہ ہم اس کو نقد روپیہ دیں، نقد رائج سکے دیں، تب جا کر عقد مضاربت صحیح ہوگا. تیسری شرط ہے کہ رأس المال ہم مضارب کے سپرد کر دیں، اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس پر قبضہ دے دیں، تاکہ اس کے لیے تصرف کرنا صحیح ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ نفع دونوں کے درمیان مشترک ہو. کون الربح بینہما شائعا، نفع دونوں کے درمیان مشترک ہو. کہ رب المال کہے آپ محنت کرے، 50% میرا ہوگا، 50% آپ کا ہوگا، یا 60% میرا ہوگا، 40% آپ کا ہوگا. اس طرح آپس میں تقسیم کر لے کمی زیادتی کے ساتھ. اگر کچھ دراہم، دینار یا رائج سکے اپنے لیے متعین کر لیے تو عقد مضاربت فاسد ہو جائے گا. مثلا رب المال اگر کہیں کہ جب بھی نفع آئے گا تو اس میں سے 10,000 دینار میرے رہیں گے، یا 10,000 درہم میرے رہیں گے، یا 10 لاکھ روپے میں نے لگایا اس لیے 1 لاکھ روپے پہلے میرے رہیں گے، اس کے بعد جو نفع ہوگا وہ تقسیم ہوگا. اس طرح متعین کرنا صحیح نہیں ہے. فیصد کے اعتبار سے، حصے کے اعتبار سے تعیین صحیح ہے، لیکن تعیین دراہم و دینار یا رائج سکوں کو متعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ ہر ایک کو عقد کرتے وقت اپنا اپنا حصہ معلوم ہو، مجہول نہ ہو. ہاں اگر عقد کے وقت معلوم نہ ہو اور دونوں نے ایسی ہی عقد مضاربت کر لی تو پھر نفع میں آدھا آدھا دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو مضارب کا حصہ ہوتا ہے نفع کا، وہ نفع میں شریک ہوگا، رأس المال میں شریک نہیں ہوگا. یعنی رب المال نے 1 لاکھ روپیے یا 10 لاکھ روپے مثال کے طور پر کسی بھی چیز کے لیے لگائے. اب مضارب محنت کر رہا ہے، اس میں 2 لاکھ روپیے کا نفع ہوا، تو جو 10 لاکھ روپیے تھے اس میں 2 لاکھ کا نفع ہوا، تو یہ کل رقم 12 لاکھ روپیے ہو گئی. اب 12 لاکھ میں سے 50% رب المال کا، 50% مضارب کا. اس طرح اگر مضارب شرط لگاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مضارب کو صرف نفع میں سے حصہ ملتا ہے، رأس المال میں حصہ نہیں ملتا ہے. تو مضارب کا جو حصہ ہوگا وہ نفع میں سے ہوگا، رأس المال میں سے نہیں ہوگا. تو یہ کچھ شرائط ہے جس کو کتاب میں بھی تفصیل کے ساتھ
آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ساتھ یکجا جمع ہے اس لیے یہاں بیان کر دیا گیا۔ تو مضاربت ایک ایسا عقد ہے جو شرکت پر ہوتا ہے، دو شریکوں میں سے ایک کا مال اور دوسرے کا عمل ہوتا ہے۔ وَلَا تَصِحُ الْمُضَارَبَةُ إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّ الشِّرْكَةَ تَصِحُ بِهِ، مضاربت صحیح نہیں ہے مگر اس مال کے ذریعے سے جس کو ہم نے بیان کیا کہ جس کے ذریعے شرکت صحیح ہے، جس سے شرکت صحیح ہوتی ہے اسی مال کے ذریعے سے مضاربت بھی صحیح ہوتی ہے، یعنی درہم، دینار، رائٹ سکے وغیرہ۔ وَمِن شَرْطِهَا، عقد مضاربت کی شرط میں سے یہ ہے أَن يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا، کہ نفع دونوں کے درمیان یعنی رب المال اور مضارب کے درمیان مشترک ہو۔ لا يستحق احدهما منه دراهم مسمى، ان میں سے کوئی ایک متعین دراہم کا مستحق نہیں ہوگا، جیسا کہ بھی آپ کو بیان کیا گیا، کوئی اپنے لیے متعین درہم و دینار کی تعین نہیں کر سکتا ہے کہ میرے لیے 1 لاکھ ہو گئے، 10,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے، بلکہ یوں کہے کہ 40% میرا، 60% آپ کا، 50% میرا، 50% آپ کا، اس طرح۔ وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْمَالُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُضَارِبِ، اور ضروری ہے کہ مضارب کو مال سپرد کر دیا جائے۔ وَلَا يَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ، اور رب المال کا اس میں کوئی قبضہ نہ ہو۔ اگر رب المال کا مال میں قبضہ ہوگا تو پھر مضارب عقد مضاربت نہیں کر سکتا ہے، تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ مضارب کے لیے تصرف کرنا اسی وقت ممکن ہوگا جب مال اس کے قبضے میں ہوگا، اگر مال اس کے قبضے میں نہیں ہے تو تصرف کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ مال مضارب کو سپرد کر دیا جائے۔ فَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً، پس جب مضاربت صحیح ہو جائے مطلقاً، جاز للمضارب، تو مضارب کے لیے جائز ہے ان یشتری ویبیع ویسافر ویبضع ویوکل، تو مضارب کے لیے جائز ہے کہ وہ خریدے، بیچے، سفر کرے، مال کو بضاعت پر دے اور اس کا وکیل بنائے۔ جب مضاربت صحیح ہو جائے تمام شرائط وغیرہ کے ساتھ، تو اب جو مضارب ہے، جو محنت کرنے والا ہے، وہ مال پر قبضہ کر لے گا، اور مال پر قبضہ کرنے کے بعد اس مال کے ذریعے سے وہ کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، اس لیے کہ جب چیزیں خریدے گا، بیچے گا، تبھی تو مضاربت میں نفع ہوگا۔ اور مضاربت کی جاتی ہے، مضاربت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ مال بڑھے، مال میں نفع ہو، اور نفع اسی وقت تو ہوگا جب اس کے ذریعے خرید و فروخت کیا جائے۔ اسی طرح تجارت کرنے کے لیے سفر کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا وہ سفر کرنا چاہے تو سفر بھی کر سکتا ہے۔ مال کو بضاعت پر دینا، جیسا کہ شرکت میں بھی ہم نے پڑھا، بضاعت پر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مال سے کوئی سامان خرید لے اور یا اس کو کسی کو محنت کرنے کے لیے لگا دے کہ آپ جتنی محنت کریں گے آپ کو اس کے مطابق اجرت مل جائے گی، وہی وکیلا، اور کسی کو وکیل بنائے۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق چونکہ تجارت سے ہے، خرید و فروخت سے ہے، اور خرید و فروخت کے ذریعے ہی نفع ہوتا ہے، اور مضاربت کی جاتی ہی نفع کے لیے ہے، اس لیے تمام معاملات کرنا مضارب کے لیے جائز ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ أَوْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ مال کو مضاربت پر دے، مگر یہ کہ رب المال نے اس کی اجازت دے رکھی ہو یا یوں کہا ہو کہ آپ اپنے رائے کے مطابق کام کریں۔ اب دیکھیے، مضارب نے مضاربت کے لیے کسی دوسرے شخص کو مال مضاربت پر دینا چاہے تو بغیر رب المال کی اجازت کے نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ رب المال نے جو اعتماد کیا ہے وہ مضارب پر کیا ہے، دوسرے مضارب پر نہیں کیا ہے، اس لیے مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو مال دے، اس لیے کہ خود رب المال نے اس کو ایک عہدہ سونپا ہے، ایک معاملہ کرنے کا، ایک عقد کرنے کا اس کو مکلف کیا ہے، لہذا اب وہ دوسرے کو دینا چاہے بغیر رب المال کی اجازت کے تو نہیں دے سکتا۔
ہاں اگر رب المال نے اجازت دے رکھی ہے تو پھر وہ دوسرے کو مضارب بنا سکتا ہے، یا یوں کہا کہ آپ کو اختیار ہے عمل برائے، آپ اپنی رائے کے مطابق کام کریں تو یہ بھی درست ہے، تب وہ دوسرے مضارب کو بطور مضاربت کے مال سپرد کر سکتا ہے۔ وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أو فی سلعۃ بعینها لم یجز له ان یتجاوز عن ذلک، اور اگر رب المال نے اس کے لیے کسی متعین شہر میں تصرف کرنے کو خاص کر دیا یا کسی متعین سامان میں تصرف کرنے کے لیے خاص کر دیا، لم یجز له، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے تجاوز کرے۔ دیکھیے اگر رب المال نے مضارب سے یوں کہا کہ آپ صرف اسی شہر میں تصرف کر سکتے ہیں، اس شہر سے باہر تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب رب المال نے جو شرط لگائی ہے مضارب کا اس شرط کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ المسلمون عند شروطہم، تمام مسلمان شرطوں کے مطابق پابند ہوتے ہیں، لہذا اب جب رب المال نے متعین شہر کی شرط لگا دی تو اب مضارب اس شہر سے باہر تصرف نہیں کر سکتا۔ مثلا یوں کہا گیا کہ آپ صرف ممبئی میں رہ کر ہی تصرف کر سکتے ہیں، تو اب جو بھی معاملہ کرنا ہو خرید و فروخت کا وہ صرف ممبئی میں رہ کر ہی کیا جائے گا، یا یوں کہا گیا کہ آپ اورنگ آباد شہر میں ہی رہ سکتے ہیں تو اورنگ آباد شہر ہی میں تصرف کرنے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ دوسرے شہر میں جا کر تصرف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب المال کا مال ہے اور اسے خطرہ ہے کہ اگر اس شہر سے باہر جاتا ہے تو میرا مال ہلاک ہو جائے گا، اور ہر آدمی کو اپنے مال کی ہلاکت سے بچانے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے رب المال نے مضارب کو پابند کیا ہے کہ وہ اسی شہر میں تصرف کرے، اور مال کو ہلاکت سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح رب المال نے یہ شرط لگا دی او فی سلعۃ بعینہا کہ آپ صرف اسی شے کے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، مثلا آپ کو میں جو پیسے دے رہا ہوں، جو روپیے دے رہا ہوں، جو راس المال دے رہا ہوں، اس کے ذریعے آپ صرف کتابوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، تو اب صرف کتابوں کی خرید و فروخت کرنا ضروری ہے، یا آپ صرف کپڑوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں تو اب صرف جو مضاربت ہوگی وہ صرف کپڑوں میں ہوگی۔ تو اگر رب المال کسی متعین شہر یا متعین سامان کی قید لگا دے تو مضارب کا اس کو ماننا ضروری ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتا ہے، ورنہ تجاوز کی صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ تو یہ دونوں اصول، پہلا بھی جو مسئلہ ہے وَلَيْسَ لَهُ أَن يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً کہ دوسرے مضارب کو نہ دے اور کسی متعین شہر یا متعین سامان سے تجاوز نہ کرے، یہ اسی اصول پر متفرع ہیں کہ رب المال اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے، اگر اس کے برعکس کیا جائے تو مال کی ہلاکت کا خطرہ ہے، اور جب مال کی ہلاکت کا خطرہ ہو ایسی صورت میں رب المال کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے مضارب پر پابندی لگا دے۔ تو یہ ایک طرح کی پابندی ہے کہ آپ متعین شہر یا متعین سامان ہی میں تصرف کر سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَّتَ الْمُضَارَبَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا جَازَ وَبَطَلَ الْعَقْدُ بِمُضِيِّهَا، اور اسی طرح اگر عقد مضاربت کو معقد کر دیا، عقد مضاربت کو معقد کر دیا کسی مدت کے ساتھ، کسی متعینہ مدت کے ساتھ، جازا تو جائز ہے، اور اس مدت متعینہ کے گزرنے سے عقد باطل ہو جائے گا۔ یعنی رب المال نے یہ شرط لگا دی کہ ہمارا جو عقد مضاربت کا معاملہ ہوگا وہ صرف 3 مہینے کے لیے ہوگا، 1 سال کے لیے ہوگا۔ اب 1 سال میں جو بھی خرید و فروخت ہوگی اس کے بعد جو نفع کی تقسیم ہو جائے گی، تو اب جو 1 سال گزر گیا تو
تو 1 سال کی مدت کی تعین کی گئی تھی، تو تعین مدت کے گزرنے کے بعد یہ عقد ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ عقد مضاربت کے لیے 1 سال کی مدت متعین کر دی گئی تھی۔ تو جتنی بھی مدت متعین کر دی جائے کہ ہمارا یہ عقد مضاربت کا معاملہ 1 سال کے لیے ہیں، 2 سال کے لیے ہیں، 3 سال کے لیے ہیں، تو اس کے بعد وہ عقد کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چند مسائل ہم نے مضاربت کے متعلق پڑھے ہیں۔ اب آگے کچھ دیگر مسائل ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل ہم پڑھیں گے۔ اکتفی ھذا الکلام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔